بیت المقدس کی فتح کے متعلق قاضی ابن شداد لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ایسی فکر تھی اور ایک ایسا بوجھ ان کے دل پر تھا بیت المقدس کی آزادی کے متعلق کہ شاید اس بوجھ کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے۔ جس تاریخ کو بیت المقدس فتح ہوا 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی کے اندر، پورے 90 سال کے بعد بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح ہوا، اور 90 سال کے بعد جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے، تو اتفاق دیکھیے یہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو حضور کو معراج نصیب ہوا تھا، یعنی 27 رجب کو علماء کے مطابق حضور کو معراج ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس تاریخ کو بیت المقدس کے اندر 90 سال کے بعد داخل ہوئے، یہ بھی 27 رجب کی تاریخ تھی، اور پھر پورے 90 سال کے بعد بیت المقدس میں پہلی دفعہ جمعہ ادا کیا گیا۔ اس سے پہلے پورے 90 سال تک جمعہ کی نماز نہیں ہوئی، اور قبۃ الصخرہ پر زرد گنبد پر صلیب نصب تھی۔ سلطان کے حکم سے اس صلیب کو ہٹایا گیا۔ مسلمانوں کی خوشی دیدنی تھی، ہر طرف تکبیر کے نعرے تھے، ہر طرف لوگوں کا شور تھا، دعائیں تھی۔ جہاں جہاں سے مسلمانوں نے سنا بیت المقدس کی آزادی کا، سارے وہاں سے چل پڑے بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور علماء صلحاء، مصر کے علماء، شام کے علماء جب بیت المقدس کی فتح کی خبر سنی، وہاں سے چل پڑے بیت المقدس کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور سلطان نور الدین زنگی نے اپنی زندگی میں ایک خاص ممبر بنوایا تھا، یہ نیت کرتے ہوئے کہ اللہ جب بیت المقدس کو آزادی دے گا، فتح دے گا، یہ ممبر میں وہاں رکھواؤں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم کا بنایا ہوا ممبر وہاں نصب کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی۔